اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. اکثر اوقات ایک پیالہ سارے صحابہ وہی پی لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلایا کہ آپ آ جائیں، میرے گھر میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا، مجھے حکم دیا گیا، آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا، تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبعت یا رسول اللہ، میں سیر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں. دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وسائل دیا، آپ اچھے ہوٹل میں کھائیں، تمیز سے بیٹھ کے کھائیں، آپ ٹپ بھی دیں، تھینک یو بھی کہیں، ایکسکیوز می بھی کہیں. ایسے گالیاں دے کے بلانا، وہ لے آتے وہ گھنٹے سے بولا ہوا ہے چائے لے کر آ، وہ گالیاں والی، یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، بولو اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ایک فارمیلٹی نہیں، فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. بسم اللہ بھی پڑھ لی، ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا، جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا. کہے گا میں میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے، تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا؟ یہ اللہ نے. تو کچھ تو اس کا حق ہے. ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفٹ کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے، آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو، شرم آئے گی نا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے، بندوق دی ہے، میں اس کو پہ کیسے چلاؤں؟ یہ میں تو نہتا تھا، اس نے میری مدد کی. جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے. اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر زنا کرنا، گناہ کرنا، شراب پینا، کمزور کا حق دبانا، اسی سے کمزور کی وراثت کھانا، اسی جوانی کے نشے میں آ کے بوڑھے باپ کے سامنے زبان چلانا، اسی جوانی کے جوش میں بوڑھی ماں کے سامنے بد کلامی کرنا، اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا. تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا، یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور میں سیر ہو گیا. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جب شکر کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ رزق ملتا ہے تو اللہ اس رزق میں برکت دیتے ہیں. آج انسان کتنا کھا رہا ہے مگر آپ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی. آئرن کی کیلے کھا رہے ہیں مگر جب
ٹیسٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئرن کی کمی. او بھائی تو فولاد کھا رہا ہے, تو اسٹیل مل میں تو ملازمت کر رہا ہے, تیری باڈی تو اسٹیل کی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اسٹیل مل میں ملازمت کرنے سے آئرن کی کمی پوری نہیں ہو جاتی, اتنا مجھے پتا ہے. تو یہ کیسا ناشکر ہے. تو میں خیر موضوع کی طرف آتا ہوں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا آج, جو ہماری نئی نسل جس طرف جا رہی ہے, بس رکھ رکھاؤ, ایٹیٹیوڈ, اور یہ ظاہری اچھی گاڑی, اچھا ہوٹل, اچھی رہائش, اور یہ سب یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی لائف, ایک کامیاب لائف, بس یہ اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. اور غریب آدمی بیچارہ احساس کمتری میں پستا چلا جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب مر کے ختم ہو جائے گا, کیوں اس پہ کیوں رش کر رہا ہے بھائی. اس کو اللہ نے گاڑی دے دی, تجھے نہیں, تو کیا ہو گیا اس سے. اللہ اکبر اللہ